اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید نادر شاہ۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر ہم صرف سیاسی خبرنامے سن رہے ہیں اور سیاسی باتیں سن رہے ہیں اور سیاسی چہل پہل ہو رہی ہے، مگر آج میں ان سب چیزوں سے ہٹ کے بات کروں گا پاکستان کے مستقبل، پاکستان کی نسلوں کے بارے میں، یعنی کہ پاکستان کے جو بچے ہیں اور بچوں کا پیدا ہونے سے لے کر جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہاں کی جو مائیں ہوتی ہے، جب بھی وہ حمل سے ہوتی ہے یعنی پریگنیٹ ہوتی ہے، تب سے ہی ان سے ایسی روش رکھی جاتی ہے کہ ان کی ذہنی نشو و نما بچے کی اثر انداز ہوتی ہے ماں کی ذہنی نشو و نما کے مطابق، یعنی اس ماں کو اسٹریس میں رکھا جاتا ہے، اس ماں سے وہی کام لیا جاتا ہے جیسے ایک نارمل اور ٹھیک ٹھاک کسی لیڈی سے لیا جائے، کسی عورت سے لیا جائے، اسی طرح کام لیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں گاؤں میں وہ کھیتوں میں جا کے کام کرتی ہے، گرمی میں جا کے کام کرتی ہے، تو بچے کی نشو و نما جو ہے وہ بھی ایسی ہوگی۔ دوسرا، جو عالمی ادارے یہاں پر کام کر رہے ہیں، وہ یہاں کی ماؤں کو جو دیکھتے ہیں یا ان کو سرچ کرتے ہیں یا ان کے پاس جاتے ہیں گاڑیاں لے کے، تو سب سے زیادہ یہاں کی ماؤں میں جو ہے بڑی جو تشویشناک بیماری پائی گئی ہے وہ خون کی کمی ہے۔ خون کی کمی کی وجہ سے بچے کے جو باڈی پارٹس ہے اور بچے کی جو صحت ہے وہ شدید متاثر ہوتی ہے، اور خون کی کمی کی وجہ جو ہے وہ خوراک کا نہ ملنا ہے۔ ہمارے یہاں جتنی بھی این جی اوز کام کر رہی ہے بین الاقوامی ایڈ پہ، وہ خواہ یو ایس ایڈ پہ ہو یا یورپی یونین کی ایڈ پہ ہو، وہ اپنے دفتروں میں ایئر کنڈیشن لگا کر اگر کسی کو لیکچر دے آتے ہیں تو اس لیکچر سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، اس لیکچر سے کوئی فروٹ نہیں کھاتا، اس لیکچر سے کوئی بھی ہمارے یہاں تیزی سے کوئی چہل پہل ہوئی ہو یا تیزی سے کسی ماں نے اس کی صحت نے گرو کیا ہو، حالات جوں کہ توں ہے اور کروڑ روپے لگ گئے۔ ہر سال کتنی این جی اوز جو ہے کھلتی ہے، سرکاری عمارتوں پہ وہ قبضے کر کے اپنی اے سی روموں میں بیٹھ کر پھر گاڑی میں کچھ ورکر جا کر گاؤں میں ورک کر کے آتی ہے کہ ہم نے اتنا کام دیا، ہم نے موٹیویٹ کیا۔ یہ ملک جو پاکستان ہے، یہاں کے لوگ موٹیویشن سے زیادہ ریلیف مانگتے ہیں۔ اب بچے کی پیدائش کی بات، بچہ کمزور ذہن کا ہوگا اور کمزور جسم کا مالک ہوگا، تو وہ جب 5 سال یا 6 سال یا 7 سال تک پہنچتا ہے تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ بیماریاں ہوتی ہے، جس میں سب سے کامن جو ہے وہ نہ صرف خون کی کمی ہوتی ہے، مگر ہم اس کی نفسیات کیفیت تک بھی نہیں پہنچ سکتے بچہ چاہتا کیا ہے۔ جب وہ بچہ پرائمری اسکول میں جاتا ہے تو پہلی سے 5ویں جماعت تک ہمارے اسکولوں کے جو حالات ہیں وہ بہت ابتر حالات ہیں، نہ پینے کا صاف پانی، اساتذہ جو بھی ہے اور جتنے بھی ہیں ان کی کوشش کے باوجود بچے کبھی بھی ریگولر اسکول نہیں آتے، اور 6ٹھی جماعت سے پھر بچوں کی جو اسٹڈی شروع ہوتی ہے، جو بچہ پہلی سے لے کے 5ویں تک جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ 6ٹھی جماعت میں جاتا ہے، اور وہ اسکول جو ہے وہ ہائی اسکول یا مڈل اسکول کسی شہر میں جو ہوتا ہے، تو جو مسافت کر کے جاتا ہے اس مسافت میں اتنا بڑا ماحول دیکھتا ہے تو اس بچے کی پہلے ہی نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اب وہ کسی بڑے ادارے میں چلا گیا 6ٹھی جماعت میں، تو اس نے بہت سارے مختلف علاقوں کے بچے دیکھتا ہے یا شہر کے بچے دیکھتا ہے، ایکٹو بچے دیکھتا ہے، تو وہ اس جگہ پر احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر بچے جو ہے ان کے پاس ہاف ٹائم میں کہیں بھی اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ پیسے میسر نہیں ہوتی ہے، یا
جس سے وہ چیزیں خرید سکے. اور جو بچوں کو چیزیں اسکولوں میں ہاف ٹائم میں کھلائی جاتی یعنی وہ خریدتا ہے، ان کی کا جو معیار ہے، ان کا معیار بالکل ہی کنڈم معیار ہوتا ہے، جس میں آئلی چیزیں، جس میں گلے ہوئے فروٹ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح ڈراپ آؤٹ ریشو یعنی بچے کی پڑھائی کا جاری نہ رکھنے کا بڑا سبب یہ ہے کہ بچے جب اسکول میں جاتے ہیں اور یہ ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، پھر آہستہ آہستہ اسکول سے بھاگنا شروع کرتے ہیں. چھٹی جماعت سے لے کے 7ویں 8ویں 9ویں جماعت تک بہت سارے آدھے بچے جو ہے وہ میٹرک تک نہیں پہنچ سکتے. اگر کوئی میٹرک تک پہنچ بھی گیا یعنی کہ 10 بچوں میں سے ایک بچہ، تو پھر وہ فرسٹ ایئر انٹر کا جو کورس ہے ہمارا، جو اس میں ہمارے دانشوروں نے جو چیزیں رکھی ہے انہیں کور نہیں کر سکتا. تو 9ویں جماعت سے تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کاپی کرنے پر مجبور ہے. اچھا، کاپی کرنے پر مجبور صرف گورنمنٹ کا بچہ نہیں، گورنمنٹ کے اسکول کا بچہ نہیں ہے، مگر پرائیویٹ اسکولوں کے ہم جو بات کریں جو رہ جائے گی، تو پرائیویٹ اسکولوں کا معیار جو ہے وہ بھی کہیں پہ 4 دکان لے لی اور اس میں پرائیویٹ اسکول کھول دیا، اس کی رجسٹریشن ہو گئی، پھر لکھ لیا میڈیم انگلش. اب میڈیم انگلش لکھنے سے اس کا معیار زیادہ بڑھ نہیں جاتا، اور ان اسکولوں میں جو بچوں کے بستے ہوتے ہیں ان بستوں کا آپ صرف نوٹ بکس نکال کر آپ وزن کریں، پیمائش کریں، 12.5 کلو 1 kg کے جو کلاس میں بچہ پڑھتا ہے، آکسفورڈ کا جو ہم سیلیبس کہتے ہیں وہ جو لینا پڑتا ہے، اور اس کی ڈریس جو لینی پڑتی ہے، جو اتنی مہنگی چیزیں پڑتی ہے. یہاں بہت بڑے لوگ جو شہر کے اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ بھی اتنے نتائج نہیں دے سکتے ہیں. یعنی انگلش بولنا صرف اور انگلش لکھنا، اسپیلنگ آنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر کسی کو کامیاب انسان بننا ہے تو وہ معاشرے کی اونچ نیچ سے روشناس ہو، وہ سماج کی جو ہے وہ تہذیب سیکھے، وہ دنیا کو جانے. ہم دنیا سے بہت دور ہیں، نہ فقط تعلیم کے میدان میں پر ہر میدان میں. ہمارے یہاں جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس میں حکومت سندھ کو جو ہے 14.5 سال ہو گئے، بہت ساری جو ہے وہ ان کو ایڈس ملی، اور یعنی کہ بہت سارے اداروں سے ان کو پیسے ملے، اور وہ پیسے کہاں گئے کسی کو پتہ نہیں. اسکولوں کی حالت اتنے پیسے ملنے کے بعد بھی پیچھے رہ جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنی تعلیم سے کتنے سچے ہیں. یہ باتیں پرانی ہو گئی کہ اب یہ جو اسکول ہے یہ کسی جاگیردار نے اپنی بیٹھک بنا لی، یہ کر لی. بہت سارے اسکول ایسے ہی خالی پڑے ہیں، اور ایجوکیشن ورک سے لے کر اوپر تک جتنے بھی افسران بیٹھے، کوئی بھی اس تعلیم کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرتا، مگر اپنی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. وہ 17 گریڈ سے لے کے 20-21 گریڈ تک افسر ہو، یہ میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اگر اس کی انکوائری کی جائے تو اس کے آپ کو سیاستدانوں سے زیادہ اثاثے ملے گی، زیادہ چیزیں ملے گی. جب ہم میرٹ پہ ٹیچر بھرتی کرتے ہیں تو ان کو 10 مہینے 11 مہینے 12 مہینے تنخواہ نہیں ملتی، اور تنخواہ نہ ملنے کی وجہ بھی افسر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی کرپشن کی وجہ سے میرٹ کے علاوہ بھی جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، تو وہ جب لوگ انکلوڈ ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹا میچ نہیں کرتا، اس وجہ سے تنخواہ نہیں ہوتی. تو ٹیچر کا بھی مائنڈ کبھی فریش نہیں کیا گیا. دیکھیں، فریش مائنڈ کے لیے آپ ایک چھوٹی سے کمرے میں جہاں پر اندھیرا بھی ہو، جہاں پر ہوا بھی نہ آتی ہو، کسی بھی انسان کو بٹھا دیں گے تو وہ انسان جو ہے وہ وہاں سروائیول نہیں کر سکے گا، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، وہاں سے باہر جانے کی کوشش کرے گا، پھر وہاں آنا چھوڑ دے گا. ایسی صورتحال ہے ہمارے جو اسکول ہے ان کی. جتنے بھی بڑے اسکولوں کے نام آپ لے لیں، ان کے بچوں کا آپ ریشو دیکھیں، اگر کہیں پر بچے او لیول میں
یعنی پاس ہو بھی جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو جو ہے پاکستان سے باہر نکال کر پڑھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. اور پاکستانی بچہ جب باہر سے پڑھ کے آتا ہے تو بھی اس میں سے 57-58% بچہ جو ہے وہ جابس اور دوسری چیزیں جو دوسرے اسکل کی بجائے ایسے اسکل سیکھ کے آتا ہے جن کو بتاتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے. وہ چیزیں نہیں میں بتا سکتا. اس کے علاوہ پاکستانی بچوں کے ساتھ وہ خواہ مدرسے میں ہو یا اسکول میں ہو ان کو جنسی طرح ہراساں کیا جاتا ہے، ان پہ جنسی تشدد کیا جاتا ہے. پاکستان وہ ملک ہے دنیا کا جہاں بہت کم سن بچے یعنی 3 سال سے لے کے 5 سال 6 سال 10 سال 9 سال کے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے. اور وہ جنسی زیادتی سارے اداروں کے جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں ان اداروں میں بیٹھے بہت سارے، میں سب نہیں کہہ رہا، میرے لیے استاد بہت محترم ہے، میں خود استاد رہا ہوں، مگر جو استاد ہے وہ جنسی زیادتی کرتا ہے. اور گاؤں والے جو ہے وہ اسکول کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اور وہاں جو فیسیلیٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ بہت سارے اسکولوں میں چوریاں بھی ہو جاتی ہے. اور پھر اپنا روب دکھانے کے لیے ایک جگہ اسکولی بچہ ہوتا ہے جہاں جا کے روب دکھاتے ہیں. تو بہت سارے واقعات ہوئے جن میں اساتذہ پکڑے بھی گئے. پکڑے جانے کے بعد ان کے کیس جو ہے وہ ہوا میں اڑ گئے. یہ کہا گیا کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بیٹھ کے بات کو حل کر دیا گیا اور ہم سب خاموش رہ گئے. اور اس کے لیے چائلڈ کیئر جو قانون بنا گیا ہے پاکستان میں اور بچوں سے مشقت نہ لینے کا جو قانون بنایا گیا ہے اس قانون پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. آپ کسی بھی بائک بنانے والی شاپ پہ چلے جائیں وہاں آپ کو چھوٹا بچہ ملے گا جو چائے لاتا ہوگا. یہ وہاں گالیاں سے لے کے دوسری چیزیں اور نشے تک پہنچ جاتا ہے. آپ کسی بھی کار والے کے پاس چلے جائیں جو ڈینٹر ہو چاہے پینٹر ہو یا کوئی میکینک ہو وہاں آپ کو چھوٹا بچہ ضرور ملے گا. آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں جہاں پر بہت مشقت والا اور دھول والا مٹی والا کام ہوگا وہاں آپ کو بچہ ضرور ملے گا. اس لیے بچہ ملے گا کہ یہ پاکستان کے بچے کے لیے جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں جتنی بھی ویلفیئر ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں کو صرف دنیا کو سناتی ہے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے مگر عملاً ہم نے کچھ نہیں کیا. اور جو بچے ہمارے ایلیٹ کلاس کے جو بچے ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھ کے آگے آئے ہیں اب ان کی عمر ہی نہیں ہوتی ہم نے موبائل تھما دیا. اور موبائل میں ہم یہ چیک نہیں کرتے کہ ہمارے بچے نے کیا کون سی پازیٹو ایکٹیویٹی کر رہا ہے یا نگیٹو ایکٹیویٹی کر رہا ہے. کیا وہ یوٹیوب پر دیکھ رہا ہے، کیا وہ کوئی بری پکچر تو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کوئی برا پڑھ تو نہیں رہا. ہم موبائل تھما دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو یہ موبائل لے کے دیا، اس میں ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. اور پڑھائی کا جو طریقہ کار ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ دنیا میں پہلے درجے پر فن لینڈ آتا ہے. فن لینڈ میں تعلیم کا سسٹم یہ ہے کہ وہاں سب سے بڑا بریک ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں بریک جو ہے وہ 75 منٹس کا ہوتا ہے. یعنی کہ بچوں کو ریلیکس کر کے چھوڑا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بچوں کی جو پڑھائی ہوتی ہے وہاں بکس ریڈنگ نہیں ہوتی ہے، بہت کم بکس ریڈنگ ہوتی ہے. وہاں اسکل سکھائے جاتے ہیں، وہاں بچوں کو اشاروں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے. بچہ خود اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. ہم کسی کو باندھ کے رکھے کہ یہ پڑھو یہ پڑھو. اور ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی اتنا بوجھ دیکھنے کے بعد بھی پھر بوجھ ڈالتے تم پڑھتے نہیں ہو، تم نے اتنے نمبر لیے. دیکھیں کوئی بھی پیدائشی سائنسدان نہیں ہوتا، کوئی بھی پیدائشی جو ہے وہ سولجر نہیں ہوتا، کوئی بھی پیدائشی جو ہے ایئر فورس میں بھرتی نہیں ہو سکتی. کسی کو بھی زبردستی آپ ڈاکٹر نہیں کر سکتے. بچے کے لیے وائڈ اینگل ہے دنیا میں، گلوبل ورلڈ میں وائڈ اینگل ہے دنیا میں، مگر ہم صرف 3-4 جابس پہ جو ہے وہ کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے مگر ان کو بھی جابس نہیں ملتی. یا تو پولیس میں جائے یا تو 17 گریڈ کی جاب مل جائے. مگر ہم کاروبار اور گلوبلی جو
वर्ल्ड है उसमें जो इतने भी कारोबार चल रहे हैं, पाकिस्तान सबसे पीछे है। हमने बच्चे को स्किल नहीं सिखाने, हमने बच्चे को स्किल की तरफ ले ही नहीं जाते। हमारे टूल जो है, जो सिर्फ मोबाइल की तरफ राग़िब करते हैं हमको, वो बच्चों को हमने कभी फ्रेश किया ही नहीं है। उनको पिकनिक का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, उनको घूमने का पता नहीं है, उनको कैसे माहौल में एडजस्ट किया जाए और उनसे बात करने का हमें अंदाज नहीं आता। हमारे वालिदैन को मैं मौज़रत से कहता हूँ, ये सिर्फ कहना कि सीधा चलो, यूं कर रहे हो, जल्दी सो जाओ, ये जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी एक अच्छा इंसान पैदा करना है। और जो मुल्की हालात चल रहे हैं और जो बच्चा देख रहा है, कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे खून हो रहा है, कहीं पे कत्ल हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है एक कैफियत है, एक माहौल में जो मिजाज की कैफियत है, वो सारी चीज़ें बच्चे पर असरअंदाज होती है और बच्चा वो बड़ा होकर उससे वही करना आता है। जैसे एक बच्चा, मैं मिसाल देता हूँ, अगर अमिताभ बच्चन की या सुल्तान राय की पिक्चर देखता है, अगर वो पिक्चर में जो हीरो का कैरेक्टर देखेगा, वो अपने अंदर वो हीरो का कैरेक्टर डालेगा, फिर वैसा ही बोलना शुरू करेगा। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए हम बंद भी नहीं कर सकते और दुनिया में बंद हो भी नहीं सकती। अब बात इससे ज़्यादा आगे चली गई। जैसे कि हम कहते हैं पाकिस्तान में पॉर्न पिक्चर्स जो है वो नहीं चलती, बंद हो गई है, ये कतई गलत है। बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट जो है वो इस्लामी मुल्कों में चल रही है, सरेआम चल रही है और उनका कारोबार सबसे ज़्यादा, यानी कि पॉर्न की जो फिल्मों की, नंगी फिल्मों की जो सर्चिंग है, सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में होती है, उसके बाद फिर इंडिया में होती है। ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनली फिगर है और देखा भी यही जाता है कि हम उस टूल को उस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए है ही नहीं। और पूरा जो यूरोपीय कंट्रीज़ है और जितने बड़े ममालिक है, अमेरिका, उनकी जो अर्निंग होती है इन बुरी चीज़ों से, वो उनके मुल्क में नहीं होता है, वो इसी मुल्क से होती है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से होती है। तो मेरी इस्तदा है सब लोगों से, ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमती इदारों की नहीं है। हुकूमती इदारे कभी भी इंसानों के लिए और इन पाकिस्तानियों के लिए कोई काम नहीं करें। हमारे वुज़रा सिर्फ बड़ी बड़ी होटलों में जाएंगे, हमारे सेक्रेटरी जो है बड़े बड़े सेमिनार जो है वो अटेंड करेंगे, उसके बाद वो किसी न किसी शय सुर्खी में आ जाएगी। ये जिम्मेदारी हर पाकिस्तान की है, हर मुसलमान की है। वो अपने स्कूल को, अपने मदारस को महफूज रखे। ये मौजू बहुत बड़ा है, फिर कभी बात करेंगे माँ पर और बच्चे पर। अब तक के लिए इतना मैं चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।